قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن رب هب لی من الصالحین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما صدق رسول النبی الامی الکریم وخاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ سیدنا ومولانا محمد وعلى وسلم علیہ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم علیہ. معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا سب بار شکر ہے کہ جس نے ایک صورت میں ہمیں اپنا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا ہمارا سننا اور سنانا اللہ ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آج سورہ الصافات کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ویسے تو ہمارا ماہانہ درس قرآن پاک سورہ آل عمران کا چل رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے اور قربانی کے دن بھی قریب ہے، عید الاضحیٰ کا انتظار بھی ہے، تو میں نے اس حوالے سے سورہ الصافات کی ایک آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان چند آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں باپ بیٹے بھی اللہ رب العزت کے راستے میں وہ جو قربانی کا واقعہ تھا اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. تو میں نے محسوس کیا کہ ان ایام میں ان آیات سے استفادہ کیا جائے اور جو لذت جو روحانی سکون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اپنی قربانی پیش کر کے جو روحانی سکون حاصل کیا تھا، ہمیں بھی اس سکون کا کچھ حصہ میسر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کافی عمر کے تھے، تو آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار کرتے رہتے کہ یا باری تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما. اور آپ کا جو دعا کرنا تھا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا. اللہ رب العزت نے وہ دعا کرنے کے جو الفاظ تھے ان کو بھی قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے. وہ دعا کیا تھی؟ عرض کرتے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اس قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ شادی بیاہ کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ فقط وقتی لذت سکون حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ انسان اولاد کی طلب کرے، اولاد کی چاہت رکھے. اور پھر ہر انسان کے دل میں اولاد کی چاہت ہوتی ہے اور رب سے دعائیں بھی مانگتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن پاک کا حصہ اس لیے بتایا ہے کہ جب دعا مانگو تو میرے خلیل جیسی دعا مانگا کرو. میرے خلیل نے کیا دعا مانگی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم یہ بھی فرما سکتے ہیں کہ مجھے اولاد عطا فرما، تو من الصالحین یعنی کہ تیرے نیک بندے ہیں نا، ان نیک بندوں میں سے مجھے اولاد عطا فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. تو ہمیں قرآن پاک کی اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے اولاد کی دعا بھی کریں، خود بھی دعا کریں، اور پھر صرف اولاد نہ مانگیں بلکہ اس کی صفت
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اس کا جواب اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. بالکل اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. بس ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. حلیم بیٹا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے صالح اولاد مانگی, نیک اولاد, صالح اولاد. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے حلیم میں نے تمہیں حلیم بیٹا عطا کیا. حلیم کسے کہتے ہیں؟ حلیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو صبر و تحمل کا پیکر ہوتا ہے اور جس کی ذات کے اندر اس قدر صبر اور اس قدر تحمل ہوتا ہے کہ اس کی ہر عیش اللہ کی رضا میں قربان ہوتی ہے, اپنا سب کچھ خدا کی رضا میں قربان کر دیتا ہے. حلیم شخص اسے کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اے میرے حلیم, تو نے تو مجھ سے صالح بیٹا مانگا تھا لیکن میں نے تمہیں حلیم بیٹا عطا کیا ہے, جو حلیم بھی ہے, تحمل والا بھی ہے, صبر والا بھی ہے, بردبار بھی ہے, فرما بردار بھی ہے اور نیک اور صالح بھی ہے. میں نے تمہیں حلیم بیٹا عطا کیا. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ اپنے باپ کے ساتھ تھوڑے سے جوان ہوئے, نوجوانی کو پہنچے, اپنے باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے ایک دن آپ دیکھا اور اس آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. اور وہ آپ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے حلیل نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے, قالا یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, بے شک میں نے آپ دیکھا ہے کہ انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب نبی کا حال ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے, وہ معمولی حال نہیں ہوتا, وہ کہ جھوٹا حال نہیں ہوتا. نبی کا حال بھی رویہ صالحہ ہوتا ہے, سچا حال, نیک حال, اور وہ وہی کی طرح ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ منظر دکھایا. بعض روایات میں آتا ہے, تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے, مفسرین نے اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے. کہتے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن خواب دیکھا, اونٹ قربان کیے, دوسرے دن خواب دیکھا اور اونٹ قربان کیے, تیسرے دن خواب دیکھا اور اونٹ قربان کیے, چوتھے دن پھر خواب آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ خواب حقیقت ہے, مجھے اونٹ اللہ کے راستے میں پیش نہیں کر دیں بلکہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, اب تم بتا دیں کیا کریں, تمہاری کیا چاہت ہے. یہاں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ نہیں کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری رضا ہوگی, تمہاری چاہت ہوگی تو میں تمہیں رب کے راستے میں قربان کروں گا, وگرنہ نہیں کروں گا. یہ مشورہ نہیں ہے, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ فانظر ماذا تری, بتا تمہاری رائے کیا ہے, تم کیا چاہتے ہو. یہ پوچھنا صرف اس لیے تھا کہ ابراہیم جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا حلیل بنایا ہے, اس حلیل کی تربیت کا اسماعیل پر اثر کتنا ہے. کیا میرے بیٹے پر میری تربیت کا اثر بھی موجود ہے کہ نہیں, میں اپنی تربیت کا اثر تو دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے یہ سوال کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے, تم کیا چاہتے ہو, حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی تربیت اللہ کے حلیل نے فرمائی تھی, انہوں نے ارشاد فرمایا, عرض کی قال یا ابت, اے میرے والد محترم, افعل ما تؤمر, آپ کو آپ کے رب نے جس کام کا حکم دیا ہے نا آپ وہی کریں. جس کام کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہی کریں. ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین,
انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سمائیں گے۔ اب یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 3 صفتیں بیان ہیں۔ پہلی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا کہ میں اگر جا پائے جا تجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، تو آپ صالحین میں سے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب میں نے تمہیں علیم بیٹا عطا کیا، آپ علیم بھی ہیں۔ اور آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ تو آپ کی ایک صفت صابر بھی یہاں موجود ہے، صالح، حلیم اور صابر۔ قرآن پاک کی ان آیات میں آپ کی یہ 3 صفتیں موجود ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک ایسا خوبصورت جواب دیا، اتنا دل نشین جواب دیا، اور یہ باپ اور بیٹے کی باہمی محبت کا اندازہ دیکھیں کہ باپ اور بیٹا اپنی ہر چیز اپنی جان کر اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کتنے بےتاب ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، جس تفصیل کے ساتھ، کسی اور شخصیت کو اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی یہ باہمی وہ گفتگو تھی کہ جب باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی، اب اللہ رب العزت کو باپ اور بیٹے کی وہ گفتگو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بتا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پھر جب دونوں نے اپنا تسلیم ہم کر دیا، اپنے دونوں نے سر جھکا دیے، وتلہ للجبین، اور اپنی پیشانی جھکا دی، بیٹے نے باپ کے سامنے اپنی پیشانی بچھا لی، جب گردن میں چھری چلنے لگی تو ونادیناہ یا ابراہیم، تو غیب سے صدا آئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا باپ سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے ویرانے کی طرف نکل گئے۔ جب باپ اور بیٹے کے درمیان وہ مکالمہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر بٹھایا، اس کی گردن میں چھری رکھی، چھری چلائی نہیں، لیکن وہ چھری چلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ میں ابراہیم کو آسمان کو سجاؤں، میں نے اس کے اتنے امتحان دیے ہیں، اب اس کی اولاد کا امتحان ہے۔ جس بیٹے کو اس نے دعائیں مانگ کے مجھ سے لیا تھا، اب اس کے دل میں فقط میرے لیے محبت ہے، اپنی اولاد کی محبت بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی محبت کے بارے میں آزمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی محبت بھی اللہ کی رضا میں قربان کر دیا، اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جب چھری کو گردن پہ چلتے ہوئے دیکھا تو اللہ رب العزت نے صدا فرمائی ونادیناہ یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم نے تمہیں صدا دی، قد صدقت الرؤیا، بے شک تم نے اپنا آپ سچا کر دکھایا۔ تم اپنے آپ میں سچے ہو، تم نے اپنا آپ سچا کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اے ابراہیم بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں سے تم کامیاب ہو گئے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب خود سوچیں، ایک باپ کے دل میں اس کے ایک ہی بیٹا ہوگا، ایک ہی اولاد ہوگا، اور وہ ابھی نوجوانی کی عمر کا پہنچتا ہوگا، تو باپ سے کہا جائے کہ اس کے گردن پہ چھری رکھ کے چلا جائے تو اس باپ کا کلیجہ باہر آتا ہے، اس باپ کا حوصلہ دیکھنے کو ہے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ ان کا حوصلہ ہے، یہ ان کا سبب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک ہی چاند جیسے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، خدا کے راستے میں قربان کیا، اور اللہ رب العزت نے اس قربانی کو قبول فرمایا، اور قربانی ہوئی نہیں،
لیکن اس قربانی کو قبول فرمایا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے میرے ابراہیم ہم نے تیرے بیٹے کا فدیہ، عظیم فدیہ دے کے ہم نے اس کا ذبیحہ قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے لطفہ بھیجا گیا، اس کو ذبح کیا گیا۔ اب اسی سنت کو، یہی سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے آج ہم دنیا بھر میں مسلمان قربانی کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم کے سلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نبی کریم کے سلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں، جو جانور کا مزہ کے راستے میں قربان کرتے ہو اس کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں۔ تو صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اس جانور کی کھال سے جو اون بنتی ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکیاں۔ اتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث سے بات یاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قربانی کے جانور خوبصورت رکھا کرو، موٹے تازے رکھا کرو، فرما رکھا کرو، ان کی اچھی دیکھ بھال کیا کرو، کیونکہ جب تک قیامت کا دن آئے گا تو یہ قربانیاں آج تو اپنے رب کے راستے میں پیش کرتے ہو، یہی جانور قیامت کے دن اپنے سروں کے ساتھ، اپنے خال کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہماری سفارش کریں، ہماری بخشش کا ذریعہ ہو گیا، یہ جہنم سے آزادی کے ذریعہ ہو گیا۔ تو عزت محترم، یہ قربانی جو جانور قربان کرنا ہے یہ فقط ایک رسم نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بلکہ یہ عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جہاں ہم جانور ذبح کریں وہاں ہم اپنی خواہشات کی ذبح کریں، خواہشات کی قربان کریں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی جان، مال سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ قربانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنی ہر خواہش کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے، تم بھی اپنی خواہشات کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، اپنی چاہت کو قربان کرو اور اس کی رضا حاصل کرنا سیکھو۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، یہ اس عید کا مقصد ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس عید پہ اپنی حسرتوں کو، اپنی تدبیروں کو، اپنی بے دلیل باتوں کو، وہم و گمان کو، توہمات کو ذبح کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور صرف اس کی اطاعت کریں گے اور فقط اس کی رضا کے لیے سجدہ دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے موقع ہمیں عطا کیے، کبھی رمضان آ جاتا ہے، کبھی عید الاضحیٰ آ جاتی ہے، کبھی شب برات آ جاتی ہے، کبھی لیلۃ القدر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے موقع عطا کرتا ہے کہ کس طرح سے، کسی طریقے سے میرا پروار جہنم سے آزادی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اس عید پہ کوشش کریں کہ جو ناراض ہیں ہم ان کو منائیں۔ اگر کسی کے بارے میں ہمارے دل میں نفرت ہے اب اس کو ختم کریں۔ اگر کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کچھ ضرورت، کچھ جو ہے وہ نفرت پائی جاتی ہے اس کو ذبح کریں۔ ہم ہر قسم کی ضرورت کو بتائیں۔ جو سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں اس قربانی کے موقع پہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس سبب کو جانتے ہیں۔ دیکھو میرے ابراہیم کی طرح، میرے اسماعیل کی طرح ایک جوان بیٹا اپنی جوانی کو جانے کے لیے حاضر ہے، لیکن ان کی خواہش کیا ہے؟ وہ فقط چاہتے یہ ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی چاہت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے اس عید کے ایام کو گزارنے کا توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو حدیث سے بات بڑی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا قربانی کا جانور پیش کرنا یہ چند ایک ضروری باتیں ہیں۔ بہت سے لوگ ان دنوں میں سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک سوال یہ بہت سارے دوستوں نے پوچھا بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو جو ہے وہ خود بھی سمجھیں۔ ایک بندہ ہے، اس کے بعد ہے فوت ہو چکے ہیں،
اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کروں. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے اگر اس پر قربانی واجب ہے تو پہلے وہ اپنی قربانی ادا کرے گا، اس کے بعد اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی ادا کرے گا. یہ طریقہ کار ہے. اپنی قربانی پہلے ادا کرے گا کیونکہ جو فوت شدہ ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہے. جو زندہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اس پر قربانی واجب ہے. لہذا جس نے اپنے فوت شدگان کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا ہے ان کی نیت سے قربانی کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے جانور کرے پھر اپنے والدین کی طرف سے. اس طرح وہ 2 قربانیاں کریں گا، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے والدین کی طرف سے. دوسری بات یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 بھائی ہوتے ہیں، وہ مل کے کماتے ہیں اور مل کے وہ پیسہ کیسے ڈالتے ہیں، جانور لے لیتے ہیں، بکرا لے لیتے ہیں. تو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جاننے کی قربانی ہم کس کی طرف سے کر رہے ہیں. نیت کرنا بڑا ضروری ہے. ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم جانور کس کی طرف سے کر رہے ہیں. اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بھائی مل کے پیسے کماتے ہیں، ان پیسوں سے گھر سربراہ جو ہے وہ بکرا خرید لیتا ہے یا کچھ بات خرید لیتا ہے. تو نیت کرنا بڑا ضروری ہے. اگر بیٹے ہیں تو مل کے اگر پیسے ڈال کے باپ کی طرف سے کہ یہ لے جی یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ اپنی طرف سے قربانی پیش کریں، یہ طریقہ کار ہے. نیت کرنا بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ شوق سے جانور دے دیتے ہیں، بھائی بچے ضد کرتے ہیں چلو شوق سے جانور لے گیا، ادھر سے پیسے اٹھائے ادھر سے اٹھائے. نیت کوئی نہیں ہوئی. نیت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بندے کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ قربانی میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ قربانی والد صاحب کی طرف سے ہے، یہ میرے بھائی کی طرف سے ہے. اور یہ بھی اپنے ذہن کرتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 7 بہن بھائی ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، اگر ان میں سے پورے خاندان میں سے ہر بندہ صاحب نصاب ہے تو ہر بندے پر قربانی واجب ہے. یہ بات اپنے ذہن رکھیں. ایسا نہیں کہ صرف ایک بندہ قربانی دے دے. تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کر کے 7 افراد ہیں، وہ 7 حصہ ڈال دیں، ایک بڑا جانور لے لیتے ہیں، جیسے بھینس وغیرہ، بیل وغیرہ ہے یا اونٹ ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو یہ جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑی جلدی ہوتی ہے، صبح جلدی ہم جو ہے وہ بکرا ذبح کریں، جانور ذبح کریں، گوشت کو تقسیم کریں اور فارغ ہو جائیں. کچھ لوگ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ذبح کر دیتے ہیں. ایسا نہیں تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری ایک اور بات ہے جس سے بات میں اسی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی حضور قربانی پیش نہیں کرتا، ہماری عید گاہ میں نہ آئے گا، نماز بھی ادا نہ کرے. تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے جانور دیا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے عید کی نماز ادا کرے، اس کے بعد قربانی ادا کرے. یہ طریقہ ہے. ہمارے کچھ بھائی کسائی بھی بڑے چھوٹے اس دنوں میں جلدی میں ہوتے ہیں، نہ انہوں نے نماز پڑھنے کے ہوتے، اللہ تعالیٰ تفریح دے ان کو، ان کے دیہائی کے دن ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے عید کی نماز ضرور ادا کرے. جس نے قربانی دینی ہے اپنی طرف سے وہ شخص عید کی نماز ادا کرے اور پھر قربانی کرے. اگر کسی عورت نے دینی ہے تو عورت پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، وہ عید کی نماز سے پہلے بھی ادا کر سکتی ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر علاقے کی عیدگاہ میں یا کسی مسجد میں نماز ہو چکی ہے تو اس نماز کی حجات کرتے ہوئے نماز کے بعد ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.